طریقوں پر چل رہا اسی میں کامیابی. ہم تو ناچنے گانے والے تھے, اللہ پاک نے کہاں گندگی کے ڈھیر سے اٹھایا, کہاں نبیوں والے کام میں بٹھا دیا, اور آج لا کے آپ لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا. ابھی بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ ابھی بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ اللہ تو گرے پڑوں کو اٹھا اٹھا کے آپ کے سامنے کھڑا کر کر دکھا رہا ہے. اللہ کہے گا میرے بھائیوں, میں نے علماء بھیجے, مفتی بھیجے, قاری بھیجے, دین کے دائی بھیجے, حتیٰ کہ ناچنے گانے والوں کو بھی ہدایت دے کے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا تھا, اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ. وہاں کوئی عذر چلنے والا نہیں, اللہ دنیا میں سارے عذر پورے کیے جا رہا ہے. تو میرے بھائیوں کب تک غفلت میں سوتے رہو گے؟ آخر ایک دن بیدار ہو جاؤ گے. اس سے پہلے کہ دنیا کی گرفت ہم پر مضبوط ہو جائے, خود کو اس کی قید سے چھڑا لو. اللہ کی توفیق اور سعادت مندی کی بات سمجھو, اللہ کا فضل اور کرم سمجھو کہ اللہ پاک نے پاکستان ملک کو انبیاء والا کام دیا, نبیوں والا کام دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پرچم پوری دنیا میں لہرا دو. اگر ہم جیسے ناچنے گانے والے اس کام کو مقصد بنا کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہم نے تو سروں پہ دوپٹے سجائے ہوئے تھے, آج اللہ پاک نے امامے سجا دیے. ہم نے تو چہروں پہ میک اپ سجائے ہوئے تھے, آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سجا لیا. ہم نے تو پاؤں میں گھنگرو سجائے ہوئے تھے, آج اللہ پاک نے اپنے رستے میں چلا دیے. جن لوگوں کے گھروں میں ناچنے گانے جاتے تھے, آج دین کا پیغام لے کر ان گھروں میں پہنچ رہے ہیں. یہ ہے لا الہ الا اللہ. اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. اگر ہم جیسے ناچنے گانے والے اس دین کے کام کو مقصد بنا کر سکتے ہیں کہ پورا کا پورا دین اللہ کا ہو کر رہ جائے, آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. کہ ہے کوئی مشکل آپ لوگوں کے لیے؟ پیسہ تو ہمارے تلووں کے نیچے تھا, اس پہ ہم ناچا کرتے تھے. اگر پیسوں میں کامیابی ہوتی, اگر مالوں میں کامیابی ہوتی, فرعون, حمان, شداد, قارون, نمرود کامیاب ہو جاتا. کامیابی ہے تو اللہ کے دین میں کامیابی ہے. سب سے بڑا حکم اللہ پاک کا نماز کا ہے. اگر نماز کے دوران خانہ کعبہ کا, بیت اللہ کا طواف رک سکتا ہے تو ہمارے کاروبار کیوں نہیں رک سکتے؟ ہماری باتیں کیوں نہیں رک سکتی؟ ہماری مجلسیں کیوں نہیں رک سکتی؟ ہمیں بھی چاہیے جب اللہ کے گھر کا بلاوا آ جائے ہم سب اللہ کے گھروں کی طرف روانہ ہو جائے. اللہ اور اللہ کے رسول کی مانیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. ہم بھی ناچتے تھے, گاتے تھے, غفلت اور جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے, مگر میرے رب نے کہاں گندگی کے ڈھیر سے اٹھایا, کہاں نبیوں والے کام میں بٹھا دیا, اور آج لا کے آپ لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا. میرے رب نے اپنا وعدہ سچا کر دیا. اے لوگوں, ہدایت ہمارے پاس ہے, ہم جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں. اے لوگوں, عزت کے خزانے ہمارے پاس ہیں, ہم جس کو چاہتے ہیں ذلت کے نقشوں میں عزت پہنچا دیتے ہیں, اور جس کو چاہتے ہیں عزت کے نقشوں میں ذلیل کر دیتے ہیں. وہی ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اس کے علاوہ کوئی عزت دینے والا نہیں, اس کے علاوہ کوئی ذلیل کرنے والا نہیں. کیسے کیسے لوگ آ کے سمجھا رہے ہیں, ابھی بھی نہیں سمجھیں گے تو پھر کب سمجھیں گے؟ اللہ تو ناچنے گانے والوں کو بھیج رہا ہے. اللہ کہے گا میں نے علماء بھیجے, مفتی بھیجے, قاری بھیجے, دین کے دائی بھیجے, حتیٰ کہ ناچنے گانے والوں کو بھی ہدایت دے کے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا تھا, اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے اے لوگوں اللہ کے حکموں کو مان لو, نبی کے طریقوں پر چل لو, اسی میں کامیابی ہے. تو میرے بھائیوں, دین کی بنیاد ہے کلمہ. ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. وہ معبود برحق جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ اللہ ہے, جس کے آگے ہم سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ ہے, جس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں رزق دیا وہ اللہ ہے, جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ اللہ ہے, جو ہمیں دنیا میں رزق دے رہا ہے وہ اللہ ہے, جس کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے وہ اللہ ہے, جو پہاڑوں کا نظام چلا رہا ہے وہ اللہ ہے, جو سمندروں کا نظام چلا رہا ہے وہ اللہ ہے, جو تخت الزرا سے لے کر عرش معلیٰ کا نظام چلا رہا ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, نہ اس کا کوئی ہمسر ہے, نہ کوئی ثانی ہے, نہ کوئی ساتھی ہے, نہ وہ کھاتا ہے, نہ پیتا ہے, نہ سوتا ہے, نہ اس کی کسی سے رشتہ داری ہے. وہ بے نیاز ذات ہے, وہ بے نیاز ذات ہے, وہ صمد ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ خالق ہے, وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے, وہ رازق ہے, وہ سب کو رزق دینے والا ہے, وہ سمیع ہے, وہ سب کی سننے والا ہے, وہ بصیر ہے, وہ سب کو دیکھنے والا ہے, وہ علیم ہے, وہ سب کچھ جاننے والا ہے, وہ الباری مصور ہے, وہی جان ڈالنے والا اور صورتیں بنانے والا ہے, وہ الحی ہے, ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, وہ القیوم ہے, سب کو قائم کرنے اور سنبھالنے والا ہے, وہ وہاب ہے, سب کو عطا کرنے والا ہے, وہ قہار ہے, سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا ہے, وہ جبار ہے, زبردست ہے, وہ المومن ہے, امن اور ایمان دینے والا ہے, وہ رحیم ہے, بے حد رحم کرنے والا ہے, وہ رحمان ہے, بڑا مہربان ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے جو ہم پر مہربان ہو گیا, جس نے ہمیں انسان پیدا کیا, جس نے ہمیں انسان پیدا کیا. لوگوں نے ہمیں ہجڑا کہا, خسرا کہا, خدرا کہا, کنجر کہا, مگر میرے رب نے کہا جیسا کیسا تیسا ہے, میرا ہے, میں نے بھیجا, انسان بنایا. اور قرآن پاک میں قسمیں اٹھا اٹھا کر لوگوں کو بتایا, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین.
اللہ کہہ رہا ہے قسم ہے انجیر اور زیتون کی، قسم ہے صحرائے سینا طور کے پہاڑ کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام والا جدھر اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، پھر کہہ رہا ہے اس امن امان والے شہر یعنی مکہ معظمہ کی. پھر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا. تو پھر ہم کون ہوتے ہیں انسانوں میں کمیاں دیکھنے والے، اپنے رب کی تخلیق کی ہوئی چیزوں میں کمیاں نوٹ کرنے والے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کی کمیاں نکال کے اس کے اندر منتقل نہ کر دی جائیں گی. رحمان کا کام ہے خوبیاں دیکھنا، شیطان کا کام ہے کمیاں دیکھنا. شیطان تو کمیاں دکھاتا ہے، میرے اندر 101 کمی ہے، مجھے دیکھ کر چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اللہ کے نبی کے طریقے کو دیکھ کر چلو گے تو فلاح پر پہنچ جاؤ گے، بامراد ہو جاؤ گے، دہشت ملے گی، جنت ملے گی. اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے دین کی محنت سے. میرے بھائیو جن کا وقت نہیں لگا، اگر ہم جیسے لوگ 4 مہینے لگا سکتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ ہے کوئی مشکل؟ اگر آپ لوگ نہیں کام کرو گے پھر اللہ ہم جیسے کو ہدایت دے کہ ہم سے دین کا کام لے رہا ہے. اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. قرآن پاک میں پڑھ رہے ہیں نا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تمہیں معلوم نہیں، کیا تم جانتے نہیں تمہارے رب نے صحاب فیل کے ساتھ، ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ، ابراہ کے لشکر کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ پرندوں کے ذریعے، ابابیل کے ذریعے ہلاک کیا اور بیت اللہ شریف کی حفاظت فرما کر دکھائی. نمرود کو ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کیا، جس بادشاہ کے تخت پر بیٹھ کر وہ سجدے کروایا کرتا تھا، اسی بادشاہ کے تخت پر بیٹھ کر اللہ پاک نے اس کے سر میں چھتر لگا کے دکھائے. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد جو کہتی تھی میں بڑی طاقتور قوم ہوں، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اے قوم یہ جو تمہیں طاقت دی ہے اللہ نے دی ہے، اصل طاقت تو اللہ کی ہے. اللہ کو مانو، کیوں غرور کرتے ہو، کیوں تکبر کرتے ہو، کیوں گھمنڈ میں ہو؟ مگر ان قوم والوں نے نہ مانا. اللہ نے ایک ہوا چلائی، پٹک پٹک کے مارا، ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے تن کے بکھرے پڑے. تو میرے بھائیوں اب کسی نبی نے نہیں آنا، چاروں طرف دیش چل رہی. ہمارے سروں پہ دوپٹے تھے، اللہ نے امامے سجا دیے. چہروں پہ میک اپ سجاتے تھے، نبی کا نور سجا دیا. پاؤں میں گھنگرو باندھ کے ناچا کرتے تھے، اللہ نے اپنے راستے کے لیے قبول فرما لیے. ہر چیز عزت رہ جانی ہے اور داڑھی مبارک قبر میں بھی ساتھ جانی. داڑھی مبارک قبر میں بھی ساتھ جاتی ہے. آج ہماری نوجوان نسل کدھر جا رہی ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ اللہ کے منہ توڑ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں. ہر بندہ پریشان ہے، حال سب کے اوپر آئے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں یہ ہے مقام توبہ. توبہ تن نصوحہ نکالو، پکی سچی توبہ. یا اللہ میں تیرے حکموں کو مانوں گا، تیرے نبی کے طریقوں پر چلوں گا، تو مجھے معاف